بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن بھائیوں نے درود السلام پڑھا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا بھی اس سے زیادہ نفع اٹھا سکے۔ آج کی ہماری یہ مختصر سی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو خودکشی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خودکشی۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیں، اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی سزا قیامت والے دن ہمیشہ ملتی رہے گی۔ اس لیے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم خودکشی کریں۔ ٹھیک ہے، حالات دیکھیں، انسان کے اچھے برے آتے رہتے ہیں۔ ہر انسان کو اچھے حالات سے بھی واسطہ پڑتا ہے اور برے حالات پہ بھی واسطہ پڑتا ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں ہے یہ۔ کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، یہ ہر انسان کی زندگی میں ہے۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا سا غم آیا، تھوڑا سا دکھ آیا، تھوڑی سی تکلیف آئی تو فوری طور پر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا جائے، خودکشی کر لی۔ میں آپ سے یہ ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، اس گناہ سے بچیں، انتظار کریں اللہ کی رحمت کا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں نا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ جب صبر کریں گے انشاءاللہ تعالی، یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نکال دیں گے اس سچویشن سے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ نے کیسے مجھے نکالا۔ میں سچی بات بتا رہا ہوں، میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب اس کے آگے کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اور اس سے بہتر کہ میں خودکشی کر لوں۔ کئی مرتبہ ویسے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کچھ اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہوئی تھی، کچھ اسلام کا مطالعہ تھا، پتہ تھا کہ خودکشی حرام ہے، لہذا بالکل اس کے قریب بھی نہیں گیا، کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور میرے رب نے مجھے نکالا ہے، اور یقین کریں سمجھ بھی نہیں آئی کہ اللہ نے مجھے کیسے نکالا یہاں سے، یہ میرا کام کیسے ہو گیا ہے، یہ کس طرح میں اس بری سچویشن سے نکلا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو بچانا کس نے ہے؟ میرے اللہ نے بچانا ہے، میرے رب نے بچانا ہے۔ آپ اس پہ اعتماد کریں، اس پہ بھروسہ کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں بار بار، یہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اللہ مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں، دیکھو یار اللہ کتنی شفیق مہربان ہے۔ یہ اصل میں نا، یہ جو جتنی بری سچویشن آتی ہیں نا ہماری، یہ جو حالات برے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہمارے اپنے گناہ ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آزمائش ہوتی ہے اور بعض دفعہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو میرے سے مدد مانگو نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ اب خدا نخواستہ آپ برے حالات میں آ گئے تو آپ دور کا نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیں، اللہ سے مانگیں، بھئی اللہ سے مانگو، رب کعبہ کی قسم اللہ سے مانگو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی دنیا ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، اگر آپ ان سے مانگو گے، قسم سے وہ آپ کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ میرا رب اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، جب آپ اس سے مانگو گے تو وہ آپ کی ایک تو انسلٹ بھی نہیں کرے گا، اور آپ کو وہاں سے دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اس کے اتنے بڑے خزانے ہیں، ربی خزانے بہت بڑے ہیں میرے رب کے، بہت بڑے خزانے ہیں میرے رب کے، اور خربوں لوگوں کو پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے، کتنی قسم کی مخلوق ہے، میرا رب ان کو روزانہ کھلا رہا ہے، میرا رب روزانہ ان کو دے رہا ہے۔ قسم سے ایک رتی برابر بھی، ایک رائی کے برابر بھی میرے رب کے خزانے میں کمی نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے جی، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے رب سے مانگنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات بن گئے، کوئی ایسی پریشانی بن گئی، صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالی میرا رب آپ کو اس سے نکال دیں گے، اس پریشانی سے نکال دیں گے۔ اچھا، تو بعض دفعہ انسان کی نا طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ بڑے بزدل بن جاتے ہیں، تھوڑے سے برے حالات ہوئے تو خودکشی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصحابی حضراتی تحریک اور حضراتی اصحابی تحریک کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ بنتا ہے۔
ٹھیک ہے، بعض دفعہ معدے کا تبخیر اٹھا دماغ کام کرنا بھی چھوڑ گیا، بعض دفعہ ٹھنڈک کے مریض دل سکون میں ہوتا ہے، بزدل۔ تو ان تمام کے لیے جو میں چیز بتا رہا ہوں جو میرے تجربے میں آئی ہے، یعنی ٹینشن والوں کے لیے، ڈپریشن والوں کے لیے، خودکشی کرنے کے سوچنے والوں کے لیے، بزدل لوگوں کے لیے میرے یہ آپ نسخہ استعمال کریں، یہ چیزیں استعمال کریں جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، تو آپ یہ مجھ سے میڈیسن منگوائیں، 1 ماہ کا مکمل کورس ہے، آپ یہ منگوائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی شخصیت میں نکھار نہ آ جائے تو مجھے آ کے کہنا، انشاءاللہ آپ کی شخصیت میں بھی نکھار آ جائے گا، اور آپ کا کام کرنے کو بھی دل کرے گا، اور آپ کے اندر ہمت، جرت، طاقت بھی پیدا ہو جائے گی، اور آپ کبھی اس طرح کا سوچیں گے بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کیا کرتا ہوں میں، مقوی معدہ کیپسول، یہ خاص میں نے ایک اپنا نسخہ ترتیب دیا ہوا ہے، بہت پیارا نسخہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 1000 ملی گرام صبح شام استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی 5 ملین جو ہے یہ آپ نے دن کے وقت استعمال کرنا ہے، 1000 ملی گرام کا کیپسول، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جوارش کمونی رات سوتے وقت آپ نے چھوٹی آدھی چمچ استعمال کرنی، یہ چند دن استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ کا یہ مرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ اس میں مالی خولیا، وہم، وسوسے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کی طبیعت بھی سنبھلنا شروع ہو جائے گی اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی مرض کی نہیں سمجھ آ رہی، آپ علاج کروا کے تھک چکے ہیں، تو آپ اپنے ہاتھ کے ہتھیلیاں جو ہیں میرے نمبر پر واٹس اپ کریں، انشاءاللہ میں دیکھ کے آپ کو مزاج بھی بتا دوں گا، آپ کا علاج بھی بتا دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ تندرستی والی زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ کی لکیریں دکھانا، یعنی ہاتھ کے ہتھیلیاں دکھانا آپ کا کام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مرض بتانا انشاءاللہ اس فقیر کا کام ہے۔ آپ صرف ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ مجھے تصویر بنا کر واٹس اپ کر دیں، انشاءاللہ میں سارا کچھ آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کا کون سا مرض ہے اور آپ کے اندر اس وقت کون سی تبدیلیاں ہیں، وہ سب کچھ میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔